السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ یہ مشترکہ ویلاگ ہے۔ عقیل افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک اہم ایشو جس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ عقیل افضل صاحب کا اپنا یوٹیوب چینل عقیل افضل کے نام سے ہے۔ ایک آپ سے ریکویسٹ یہ ضرور ہوگی کہ ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ذیشان سید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن کیمرے کے پیچھے تو آج کی اس ویڈیو میں ایک تو جوڈیشل سائڈ کے اوپر بات کریں گے کہ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کا ان کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک مرتبہ پھر انٹری ہوئی ہے۔ 2-3 گزارشات انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے رکھی۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا، نئے عدالتی سال کا آغاز 8 سپتمبر سے ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک فل کورٹ جو انتظامی سائٹ کے اوپر بلایا جا رہا ہے، اس پہ کیا ڈسکشن ہوگی۔ کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو ایک مطالبہ تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے کو فل کورٹ تشکیل دینے کے لیے انتظامی سائٹ کے اوپر فل کورٹ کے سامنے رکھنا چاہیے، کیا یہ معاملہ ایک مرتبہ پھر زیر غور آ سکتا ہے۔ تیسرا ہمارا موضوع یہ ہے کہ جسٹس سرفراز جوہر صاحب نے ایک مرتبہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ججز سے کیسز واپس لے لیا۔ تو یہ کیسز واپس لینے کی جو خبر ہے یہ عقیل افضل صاحب کے پاس ہے، اس کی تفصیل عقیل افضل صاحب سے ہے۔ تو تفصیلات میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلے عقیل افضل صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پلیز۔ واقعہ جناب یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، یہ ایک دن اچانک سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے، اور یہ وہ وقت تھا جب سپریم کورٹ رجسٹری کراچی میں چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب کا رجوع تھا۔ تو یہ سپریم کورٹ کے بینچ مان میں آئے اور وہاں پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بینچ کیسے سن رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہو میں تو چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کی کورٹ میں آیا تھا، یہ تو شاید یہ آپ کا بینچ ہے۔ تو ہمارا یہ مسئلہ ہے جی کہ عمران خان سے ہماری ملاقات نہیں کروائی جا رہی، تو یہ درخواست ہے ہم اس کو لے کے آئے ہیں، اس کو ذرا آپ ٹیک اپ کر لیجیے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا جی کہ آپ تھرو پراپر بھی یہ درخواست فائل کریں۔ اس درخواست کے اوپر اعتراضات لگے، درخواست واپس ہو گئی۔ اب جو عمران خان کے ساتھ حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں یا وکلاء ہیں، ان کے ساتھ بھی جو ملاقات ہوئی، اس کے بعد ایک بڑا لمبا چوڑا ٹویٹ لکھا۔ اس ٹویٹ میں عمران خان صاحب نے کہا جی کہ علی امین گنڈا پور کے تھے، وہ میرے پاس کیوں نہیں آ رہا ملاقات کے لیے۔ وہ آئے اور مجھ سے جو صوبے کے جو معاملات ہیں وہ ڈسکس کرے، اگر ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی تو وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے۔ اچھا، کل میں نے اس پہ ایک کوری کی ہے کہ 26 مرتبہ علی امین گنڈا پور اور عمران خان کے مابین ملاقات جو ہے وہ کروائی گئی ہے، فیسیلیٹیشن دی گئی ہے۔ اور یہ جو ملاقات کا جو پورا عمل ہے، اس کے بارے میں جیل انتظامیہ کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم نے آؤٹ آف وے جا کے فیسیلیٹیشن دی۔ تو عمران خان صاحب کی اس جو گفتگو انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے کی کہ جی یہ معاملہ ہے، تو اس کے اوپر پھر اب ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے عمران خان کے اس ٹویٹ سے متاثر ہو کر سپریم کورٹ میں ایک مرتبہ پھر پٹیشن فائل کی۔ اس میں 3 گزارشات انہوں نے رکھی۔ ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا صوبہ جو ہے وہ فلڈ سے متاثر ہے، اس حوالے سے عمران خان سے ہدایت لینی ہے۔ بھائی آپ سی ایم ہیں، آپ کو خود بھی فیصلہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کو خود فیصلہ کرنا ہی چاہیے۔ ایک تو میرا ویو یہ ہوگا اس پہ۔ دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرون اٹیکس والا معاملہ جو ہے اس کے اوپر عمران خان سے بات کرنی ہے۔ اور تیسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کے اندر جو فوجی آپریشن کا معاملہ ہے وہ بھی معاملہ زیر غور ہے۔ اب یہاں پہ ایک اہم سوال یہ ہے کہ آرٹیکل 184 کے تحت پہلے بھی یہ پٹیشن جب سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تو اس وقت یہ اعتراض لگا کہ جناب آپ براہ راست سپریم کورٹ کیوں آئے تھے، اور اب 184 کے تحت آپ کی یہ درخواست ہم کیوں انٹرٹین کریں، کیونکہ یہ پبلک انٹرسٹ کا ایشو نہیں ہے، یہ 2 لوگوں کی ملاقات کا معاملہ ہے۔ اس پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف چیمبر اپیل دائر نہ کرنے کے حوالے سے بھی خاصی تنقید کی تھی حکومت کے اوپر ہوئی۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر اب جو ہے وہ ایک طرح سے اگر ہم بات کریں تو علی امین گنڈا پور جو ہے وہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اچھا بھائی صاحب، آپ کی اسی خبر کو تھوڑا سا اور کوشش کرتے ہیں کہ ناظرین تک کچھ اور انفارمیشن پہنچائیں۔ ایک تو جب علی امین خان گنڈا پور صاحب جب سپریم کورٹ خود آئے تھے، اگرچہ انہوں نے تاثر یہی دینے کی کوشش کی تھی کہ جناب مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے شاہ صاحب بیٹھے ہیں، چیف جسٹس یہاں پہ نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جو کے پی کے ہیں وہ وہاں پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ اور وکلاء ان کے ساتھ موجود ہے، پوری ایک ٹیم موجود ہے جو وہاں پر تھی، اور جن کو سپریم کورٹ کے روزانہ کی شیڈول کا روسٹم کا معلوم ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ میں آج کیا ہونا ہے۔ ایک خصوص جو ایڈوکیٹ جنرل آفس ہے، چاہے وہ پنجاب ہو کے پی ہو، اس کو تو باقاعدہ ججز روسٹر کارڈ لسٹ سب سے پہلے دی جاتی ہے۔ اچھا، دوسری چیز اپنا جانب عباسی صاحب کہ جو عمران خان اور علی امین خان گنڈا پور کی ملاقات کے حوالے سے ہے، اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو ابھی ہم نے ریسنٹلی واقعات بھی دیکھے کہ دونوں اپوزیشن رہنما جو ہے ان کا انتخاب عمران خان کی طرف سے جو نامینیشن ہے وہ بھی پی ٹی آئی سے باہر کیا گیا ہے، اور لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید عمران خان نے اپنی پارٹی کو ڈسکریڈٹ کر دیا، اپنے رہنماؤں کو ڈسکریڈٹ کر دیا، یہ کہہ کر انہیں پوری پارٹی میں ایسا بندہ کوئی نہیں ملا جو سینٹ میں اپوزیشن کر سکے اور جو پارلیمنٹ میں کر سکے۔
تو اس لیے بھی یہ سارا سنیریو اہم ہے. اور پھر جو آپ آگے خبر دینے جا رہے ہیں نئے عدالتی سال کے حوالے سے, اس پر بھی آپ بتائیے گا. پھر جو میرے پاس تھوڑی سی انفارمیشن ہوگی وہ بھی ہم شیئر کر دیں گے ساتھ میں. بالکل, وہ تو خیر ہم آخر میں ڈسکس کریں گے. جو آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی تو اس حوالے سے خبر اور بھی ہے. میری اطلاع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی جو ود ان دی پارٹی ہے وہ یہ ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر مذاکرات کے لیے پارلیمنٹ میں ہیں, اور اس پہ عنقریب آپ کو یہ خبر پھر دیکھنے کو ملے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں وہ پارلیمنٹ میں ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں. بات سے بات نکلتی جائے گی. اور یہ لیکن آپ اس بڑی کو خبر کنیکٹ کریں نا, یہ جو کہ ریسنٹلی عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ آیا ہے معافی مانگنے والا, جی آپ اس ٹویٹ کو بھی مد نظر رکھیں نا کہ وہ ٹویٹ اب عمران خان نے خود تو نہیں کیا, یہ تو کنفرم ہے نا. موبائل وہ بیٹھ کے بینک میں اس میں جیل میں تو استعمال نہیں یہ کر رہے, اکاؤنٹ بھی باہر سے آپریٹ اکاؤنٹ بھی باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے. تو شاید اس سے مجھے ایک تاثر یہ ملتا ہے, شاید کچھ لوگ ہیں ایسے جو چاہتے ہیں جماعت کے اندر بھی کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی آپس میں بنے نا, مزید بگڑے. اور تو ضیاء الحق کے دور میں ایک نعرہ لگتا تھا قبر ایک لاشیں دو, ٹھیک ہے, اور شاید کوئی ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ مائنس ہو جائے. یہ بات تو علیمہ صاحبہ نے بھی یہاں پہ ہم سے میڈیا ٹاک میں یہ کہا تھا کہ عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے یہ بتائیں, یہ دو ججوں کو جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے مائنس کر دیا ہے, یہ کیا کہانی ہے؟ بالکل جازب صاحب, بڑی دلچسپ سٹوری ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمارے بہت سارے دوستوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے, کچھ ہم نے اپنے طور پر بھی کھنگالا ہے. نیا جو ہے تیاریاں ہو رہی ہیں عدالتوں کے حوالے سے. سپریم کورٹ میں بھی سپریم کورٹ ہو رہا ہے تو ہائی کورٹ میں بھی. اب ہائی کورٹ کا جو ججز روسٹر جاری ہوا ہے اس میں جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی منظوری سے, ظاہری بات ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے تو ان کی منظوری سے ہی یہ روسٹر جاری ہوا ہوگا. جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کے سنگل بینچز ختم کر دیے گئے ہیں. اچھا, اب اس کے اوپر جو ہائی کورٹ کو رپورٹ کرنے والے ہیں ان کا دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ شاید جو عافیہ صدیقی کیس میں وزیر اعظم کے شوکاز نوٹس کا جو معاملہ تھا شاید اس کو اوائڈ کرنے کے لیے تھا. لیکن دوسری جانب جو ہماری ہائی کورٹ کے کچھ لوگوں سے سورسز سے بات ہوئی ہے, رپورٹر سے نہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب ٹیکسز کے معاملات کے اوپر بہت سارے پریشر ہیں. سپریم کورٹ کی جو نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا وہاں پر بھی اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ ٹیکس کے میٹرز کو پریفرنس دی جائے گی, کیونکہ ٹیکس کے معاملہ جو ہیں حکومت بھی ہر جگہ یہ کہتی ہے کہ ہمارا اربوں روپیہ جو ہے وہ عدالتوں میں پھنسا ہوا ہے, عدالتیں فیصلے نہیں کر رہی, ہمارے اربوں روپے کے مقدمات عدالتوں میں زیر التوا ہے. تو دوسری سائڈ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں بھائی یہ ایک روٹین کی بات ہے, یہ کسی مقدمے کو اسپیسیفک رکھ کے یہ چیز نہیں کی گئی. لیکن بہرحال یہ چیز ہوئی ہے کہ جناب سنگل بینچز ختم کر کے ایک ڈی بی بنا دی گئی ہے اور ان کو ٹیکس کے مقدمات دے دیے گئے ہیں. اچھا, تو اس پہ جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ عافیہ صدیقی کیس یا فلاں فلاں کیس جو ہے وہ لے لیے گئے ہیں, تو میرے خیال میں اگر ایک کیس پارٹڈ ہو جو بہت سنا جا چکا ہو تو پھر وہ وداؤٹ جوڈیشل آرڈر جو ہے وہ اس طرح کے ایگزیکٹو آرڈر یا ایک نوٹیفیکیشن کی بنیاد کے اوپر تو میرے خیال میں کیس نہیں لیا جا سکتا. اور لیا بھی لیکن لیا گیا نا, جسٹس انعام امین منہاج صاحب کو کہا گیا ہے کہ وہ کیس ان کو دے دیا گیا ہے. اچھا, جو خبریں آ رہی ہیں کہ جناب یہ مقدمہ ان کو دے دیا گیا ہے. دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کنٹروورسی یہاں پہ سپریم کورٹ میں ہوئی تھی. قاضی فیصل صاحب کا جب ایک کیس انہوں نے سنا, ججمنٹ دیا, اس کے بعد جو ہے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو ہے اس ججمنٹ کو غیر مؤثر کرنے کی کوشش کی گئی. اس وقت بھی اس ایشو کے اوپر بہت خاصی تنقید ہوئی تھی. اچھا, اب آخر میں آخری بات کرتے ہیں تو وی لاگ کو جو ہے سمیٹتے ہیں. جو سپریم کورٹ کے رولز 1980 کے بعد 2025 میں جو دوبارہ بنائے گئے ان کا جائزہ لیا گیا, اس میں جو عدالتی پروسیڈنگ کی جو فیسیں ہیں وہ بہت زیادہ کم ہیں. اب آئین کا آرٹیکل 37B یہ کہتا ہے کہ چھوٹی اور سستا انصاف جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا. اب رولز کا یہ حصہ جس میں عدالتی جو فیسز ہیں ان میں اضافہ کرنا یہ آئین کے اس آرٹیکل سے ٹکرا رہا ہے, یعنی کہ اس کو ایک طرح سے آئین سے متصادم قرار دیا جا رہا ہے. یہی بات سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان بار کونسل نے بھی اپنے اعلامیوں میں کہی. ٹکراؤ کی صورتحال ہمیں اس وقت پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دی جب سپریم کورٹ کی طرف سے پھر یہ بات کہی گئی کہ جناب ہم نے جو ہے وہ مشاورت کے بعد یہ رولز بنائے ہیں. اس پہ سپریم کورٹ بار نے بھی اور پاکستان بار کونسل نے بھی اسٹینڈ لیا کہ اگر ہم سے مشاورت ہوئی ہے تو اور اس کا ریکارڈ پبلک کر دے سپریم کورٹ. اس پہ پھر شاید سپریم کورٹ کو یہ ریئلائز ہوا کہ ہم نے پراپرلی مشاورت نہیں کی. اس لیے ایک تو میری اطلاع یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب جو سینئر وکلاء ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور ان ملاقاتوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ آپ اپنی تجاویز دیں. ایک 4 رکنی کمیٹی بھی بنا دی گئی, اور وہ 4 رکنی کمیٹی اس میں جسٹس شاہد وحید ہیں, جسٹس عقیل عباسی ہیں, جسٹس عرفان صادق خان ہیں, اور جو چوتھے جج ہیں اس میں جسٹس عقیل عباسی صاحب ہیں. کوئی بھی وکیل, سائلین یا اس کے علاوہ بار ایسوسیشنز ہوگی جو بھی تجویز دینا چاہے گی وہ اس کمیٹی کو دے گی. کمیٹی ان تجاویز کو جائزہ لے کر پھر یہ معاملہ ریفر کیا جائے گا فل کورٹ میں, اور ججز بھی تجاویز دے سکتے ہیں. تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ فل کورٹ اجلاس بلانے کا جو ہے وہ
फैसला हुआ है। आमतौर के ऊपर भी ये रवायत भी है कि नए अदालती साल के ऊपर एक फुल कोर्ट होता है, लेकिन कई साल नहीं भी हुए। बिल्कुल दुरुस्त बात है। हम जैसे गुलजार अहमद साहब के दौर की बात करें तो कबीर साहब नहीं हुआ, बंदियाल साहब के दौर में नहीं हुआ, काजी फरीदा साहब जो है वो दो एक साल ही रहे हैं तो हाँ, उसमें भी 2-3 दफ़ा उन्होंने फुल कोर्ट बुलाया। अब याहिया अफरीदी साहब अगर ये फुल कोर्ट बुलाएंगे तो ये दूसरा फुल कोर्ट होगा, और एक गैर रस्मी फुल कोर्ट हम इसको कह सकते हैं। जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के चैम्बर में बैठ के ये फैसला कर लिया था कि 26वीं तरमीम को फुल कोर्ट के सामने जुडिशल साइड के ऊपर फिक्स किया जाए, तो याहिया अफरीदी साहब से जब वो मुलाकात हुई, वो भी फैक्ट के बाद में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जब खत लिखा तो वो सूरत हाल वाज़ेह हुई, तो उस पर बाकायदा इंडिविजुअली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि मैंने जजेस से पूछा है, तो भाई मेजोरिटी ये कहा गया कि 26वीं तरमीम के बाद अब ये मामला आईनी बेंच सुनेगा फुल कोर्ट 9 out of 30। जी जी, नो की मेजोरिटी से ये बात कही गई, लेकिन अब 25 हो गए। अब 25 हो गए। तो अब क्या ये मामला जुडिशल साइड पे फिक्सेशन का इशू, क्योंकि नोटिस तो 26वीं तरमीम पे हो चुके हैं, क्या ये ज़ेरे गौर आता है? और अगर आता भाई भी है साहब तो अब जेरे गौर तो आएगा, ये आप मुझसे लिखवा लें। देखें, जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह जिस तरह 1 साल से कोर्ट प्रोसीडिंग में चल रहे हैं ना, आप उसको मद्देनज़र रखें कि जनाब उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का भी इजलास खुद से बुला लिया जब चीफ साहब नहीं माने। उन्होंने चीफ जस्टिस को बहुत सारे खत लिखे, फिर उन्होंने अपने ये जो रिसेंटली लेटर लिखा है उसमें उन्होंने कहा कि जनाब हमने तो बड़ी शिद्दत के साथ कन्विंस करने की कोशिश की है कि फुल कोर्ट चीफ साहब, इस तो अलावा मसले का हल ही कोई नहीं, लेकिन चीफ साहब नहीं माने, तो फिर हमने वो कमेटी का इजलास बुलाया। फिर उन्होंने जो खत लिखा है उस खत के भी एंड पर उन्होंने ये कहा कि अब भी इस मसले का हल यही है कि इस पर फुल कोर्ट लगा दी जाए। तो वो जज साहबान जो खत लिख रहे हैं, जो लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, जो पब्लिक हो रही है, मीडिया पर आ रही है, जब वही 25 बैठेंगे तो ये किससे मुमकिन है कि वो जज साहबान वहाँ पर फुल कोर्ट बनाने का नहीं कहें? साहब जब भी आप कोई ऐसी बात करने लगते हैं तो प्रख्याति काम है उसकी शिद्दत में इजाफा हो जाता है। एक सवाल मेरे जहन में पड़ा है, वो उसका आखिर में जवाब दें, थोड़ा शोर अगर कम हो जाए। वो ये है कि आप ऐसे ही अगर गेस्ट वर्क आपको कहा है, फ़र्ज़ कर लेते हैं, ख्यालाती बात करते हैं, 26वीं तरमीम फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर होगी या नहीं होगी, यह अगर जुडिशल साइड के ऊपर मामला ले जाने के लिए इंतज़ामी साइड पे जो फुल कोर्ट होता है, अगर ये मामला या सब ले जाते हैं, फ़र्ज़ करें, आपके ख्याल में फुल कोर्ट की मुखालफत में तो ठीक है, पहले भी मेजॉरिटी थी, लेकिन फुल कोर्ट के हक़ में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के अलावा और कितने वोट आपको पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं? मुझे अक्सरियत मिलती हुई नहीं नज़र आ रही है। भाई साहब आपको याद होगा, एक तो मैंने अपने ब्लॉग पर भी ये खबर दी थी कि जब इन्होंने फुल कोर्ट बनाने का बात की थी तो उसके बाद फर्दन जजेस से मुख्तलिफ जज साहबान ने बात की, खुद भी बात की। ये नहीं हो सकता कि शाह साहब को आकर चीफ साहब ने कह दिया भाई 9 जजेस हैं तुम नहीं मान रहे, तो शाह साहब ने मान लिया। शाह साहब ने खुद भी जजेस को कन्विंस करने की कोशिश की और उनके साथ उस टाइम मेजोरिटी नहीं हो सकी थी। अच्छा, हाँ, ये मैंने उस टाइम भी खबर की थी। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ कि अभी भी जो है कोशिश की जा रही होगी, लेकिन आप ये देखिए ना, आइन क्या कहता है? क्या सारे जजेस बैठ कर ये कह देंगे कि हम आइन को नहीं मान रहे, हम 26वीं तरमीम को नहीं मान रहे, फिर तो इसका मतलब है कि वो फुल कोर्ट बनाकर आइन के खिलाफ फैसला कर फुल कोर्ट में बैठेंगे। तो ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने जब हेयरिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि भाई आप लोग इधर फुल कोर्ट का कह रहे हैं, उधर लार्जर बेंच का कह रहे हैं, दूसरे फौजी अदालतों वाले मुकदमे में कि जनाब आयशा को और उनको शामिल किया जाए। उन्होंने कहा भाई उधर जितने आइनी बेंच में जजेस शामिल थे हमने सारे शामिल कर दिए हैं, आइनी बेंच की जो फुल कोर्ट थी जो फुल नहीं है। सही। तो अब जो रिजर्व सीट्स वाला मामला हमने देखा, उस पर तमाम नामजद जजेस जो है आईनी बेंच के लिए वो बैठे, तो ये चीज़ बहरहाल देखने वाली होगी कि जो फर्स्ट हेयरिंग थी 26वीं तरमीम की, वो तो बेंच छोटा था, अब ये आईनी बेंच मेरे ख्याल में 15 रुकनी हो गया शायद। आईनी बेंच 15 रुकनी, तो ये क्या 15 के 15 जजेस बैठते हैं, और ये नवंबर के एंड में जस्टिस अमीन साहब रिटायर भी हो रहे हैं, तो उससे पहले ये मामला अगर डिसाइड हो जाता है, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि आईनी बेंच का सरबराह फिर कौन आएगा, क्योंकि ये एतराज़ था कि 26वीं तरमीम से मुतासा या उससे फ़ायदा उठाने वाले जजेस आईनी बेंच की तरफ ना आए, तो उस पर भाई मेजोरिटी ये भी हुआ। तो तफसील खासी लंबी हो गई है, इजाज़त लेते हैं, अपने फिर से लगा कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।